پاکستان کے سیاسی نظام میں ایک زلزلہ آنے والا ہے اور اس زلزلے کا نام ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ یہ ترمیم دراصل ایک خفیہ پاور گیم کا حصہ ہے جس کے ذریعے اقتدار کے بڑے کھلاڑی، ادارے اور سیاسی جماعتیں آئین کے اندر اپنی مرضی کے راستے بنا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پچھلے چند ہفتوں میں اسلام آباد کے بند کمروں میں وہ فیصلے ہو چکے ہیں جنہوں نے ملک کے مستقبل کا رخ بدل دینا ہے۔ حکومت کے پاس سینٹ میں مطلوبہ اکثریت نہیں تھی مگر اچانک 2 ووٹ آئے جنہوں نے کھیل پلٹ دیا۔ ایک ووٹ فضل الرحمان کے ایک سینیٹر نے پارٹی لائن توڑ کر حکومت کے حق میں دیا اور دوسرا ووٹ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر کی جانب سے ڈالنے کے بعد کہانی مکمل ہو گئی۔ ناظرین، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ووٹ اتفاقیہ نہیں بلکہ پلاننگ کے تحت تھے۔ پس پردہ ایک ڈیل طے ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے ترمیم کی مکمل حمایت کے بدلے میں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا وعدہ حاصل کر لیا، جبکہ نون لیگ کو آئینی تحفظات میں ریلیف دیا جا رہا ہے تاکہ نواز شریف کو دوبارہ میدان میں لایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ترمیم کے تحت آخر ہو کیا رہا ہے؟ ناظرین، 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اختیارات کم اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کو بالادست بنایا جا رہا ہے۔ یعنی اب کوئی جج یا عدالت فوج یا سیاست میں مداخلت کے مقدمات براہ راست نہیں سن سکے گی۔ اداروں کے اندر احتساب کا عمل کمزور کر دیا جائے گا اور طاقتور شخصیات کو قانونی تحفظ مل جائے گا۔ مطلب اگر کوئی طاقتور فیصلہ کرے تو عدالت اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ فوجی قیادت کو اس ترمیم میں کئی قانونی استثناء مل گئے ہیں جس کے بعد جنرل عاصم منیر کو ادارہ جاتی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس سے ان کے خلاف کسی قسم کی آئینی یا عدالتی کارروائی تقریباً ناممکن بن جائے گی۔ لیکن ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جس نے عوامی رد عمل کو بھڑکا دیا ہے۔ ملک بھر میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس منصور علی شاہ نے 8 نومبر کو سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بغیر عدالتی مشاورت کے کوئی آئینی ترمیم غیر آئینی قرار دی جا سکتی ہے، مگر حکومت نے خط کو نظر انداز کر دیا اور اب یہ ترمیم تقریباً فائنل مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ ترمیم منظور ہو چکی ہے تو اس کے بعد پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، بلاول بھٹو کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا اور عدلیہ اور میڈیا کی آزادی محدود کر دی جائے گی۔ یہ سب کچھ اصلاحات کے نام پر ہو رہا ہے مگر حقیقت میں یہ ایک ریاستی ریسیٹ ہے جس میں عوام کی رائے، انصاف کا نظام اور احتساب سب کو پس پشت ڈال کر طاقت کا توازن چند ہاتھوں میں مرتکز کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا عوام خاموش رہے گی؟ کیا ججز نظام کا حصہ بن کر سب کچھ برداشت کریں گے یا کوئی نیا عوامی طوفان اٹھے گا جو اس بند گلی کو توڑ دے گا؟ پاکستان ایک بار پھر تاریخ کے نازک ترین موڑ پر ہے۔ یہ صرف ایک ترمیم نہیں، یہ نظام طاقت کا نیا آئینی قبضہ ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوگی۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔